أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ایک اور نام ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے الرزاق، الرازق، خیر الرازقین. اور جو صفت اس سے ہمیں معلوم ہوگی وہ ہے صفت الرزق یا صفت العطا. تو اللہ معطی ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. اس صفت کو پڑھتے ہوئے ہمیں بار بار الرب کی صفات یا الرب میں جو کچھ باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور یوں لگے گا کہ جس طرح سے الرب ہی کے مساوی یا الرب ہی کی بہت ساری خصوصیات کی طرح یہ نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کو الگ بیان کیا ہو اور وہ بالکل ایک جیسے ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس فرق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اسماء حسنی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے. الرزاق، الرازق، خیر الرازقین. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نص میں ان کے کیا ثبوت پائے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہم سبھی کو یہ مقصد بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، جن اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. ہم ہمیشہ جب بھی توحید یا عقیدت التوحید یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا بتایا، جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس آیت کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اس آیات جو کہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کے 58 تک ہے، اس کا حوالہ ہمیشہ سے پڑھتے رہیں اور ہم سب کو انشاءاللہ تعالی بخوبی اس آیت کی تفسیر، ترجمہ اور شرح معلوم ہے. اس کے باوجود میں یہاں پر جب اس کا ذکر کر رہی ہوں تو اس کا خاص طور پہ مقصد یہ ہے کہ رزق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی رزق کو جو ایک ایسی سورس اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور رزق کے کیا معنی ہیں اور رزق کی کیا انواع ہیں، اس کی تشریح بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ اس آیت کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو رزق کے ساتھ کیوں جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے. تو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی وہ صرف اللہ کو اپنا معبود مانیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں دوبارہ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے کہ معبود کون ہے. سرسری سے اگر ہم اس کا معنی دیکھیں تو معبود وہ ہے جس کے لیے عبادت کی جائے اور جس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس لیے انسان اور جن کو پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں، نہ تو میں ان سے کسی قسم کے رزق کی، یعنی میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں. تو اس سے ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے. پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، یہ ہے وہ ثبوت جو اللہ کے نام کا الرزاق، بے شک اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، جو عطا کرتا ہے. تو اللہ کے اس نام کا ثبوت بھی ہمیں ملا اور ہمیں معنی کی سے بھی آگاہی ہوئی کہ اللہ ہی ہے جو عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ ہر چیز جو ہمیں
جس کی ضرورت ہے، ہر وہ چیز جو کہ رزق کے معنی میں آتی ہیں. تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس نام کے ساتھ دو اور عظیم صفات اور نام کو متصل کرتے ہیں. ذو القوت المتین، جو بے انتہا طاقت والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی ایک کمزوری کا ذکر کیا کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کھلائے، اس کو اپنی پیٹ کی مجبوریاں ہیں. اللہ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے. دوسری بات اللہ نے بتائی کہ اللہ ان سے کچھ بھی نہیں چاہتا. ما اريد منهم من رزق، اللہ ان سے کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ هو الرزاق، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی جو ہمیں یہ جو آیت ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا نام الرزاق ہے، اور اس بات پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے جو دوسرا نام ہم نے دیکھا خیر الرازقین، تو یہ خیر الرازقین اسماء الحسنہ کے ان 99 کی صرف لسٹ میں نہیں ہے، لیکن اسماء الحسنہ میں ہے. یقیناً آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء الحسنہ ہیں اور صفات ہیں، لیکن تمام کے تمام 99 کی اس لسٹ میں نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر ہمیں تاکید کی گئی ہے. تو یہ خیر الرازقین اور الرازق یہ دونوں اس لسٹ میں نہیں ہے 99 کی، لیکن الرزاق اس لسٹ کے اندر ہے، جیسا کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا. اب خیر الرازقین بھی قرآن میں بہت جگہ ہمیں ملتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں کہتے ہیں، سورہ حج میں کہتے ہیں، سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. سورہ حج میں کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جان لو کہ بے شک وہی ہے جو سب سے بہترین رزق دیتا ہے. جان لو میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑا سا اس کو مختلف ترجمہ ہے، ورنہ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے، لہوا، اور وہی ہے خیر الرازقین. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہم ہی عطا کرنے والے ہیں، اور ہمیں عطا فرما. ورزقنا یعنی دعا کر انسان، اور ہمیں عطا فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہترین دینے والا ہے، سب سے بہترین عطا فرمانے والا ہے. الرازق جو ہے یہ ہم نے دیکھا خیر الرازقین اور الرزاق، یہ دونوں ناموں کی ہم نے جو ہے وہ ثبوت دیکھا کہ وہ قرآن کے اندر پایا جاتا ہے. البتہ الرازق جو نام ہے اس کا ثبوت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے یا حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے مطابق ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انس بن مالک رضی اللہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چیزوں کی قیمتیں ایک دفعہ متعین کر دیں، فکس کر دیں، تو بار بار لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ جو لوگ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں اس کا موقع نہیں ملے گا ان کو. تو آپ یوں کریں کہ چیزوں کی ہر چیز کی ایک دفعہ قیمت متعین ہی کر دیں، یا یوں کرا یعنی یہ پریکٹس ہم جب ضرورت ہوگی دوبارہ سے آپ اس کو بڑھا دیں یا جو بھی، لیکن ایک ہی دفعہ آپ ہی فکس کرنے والی اتھارٹی بن جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہی الخالق ہے، اور وہی القابض الباسط الرازق ہے. تو یہاں پہ ہمیں ثبوت ملا الرازق کا. لیکن یہاں پر ایک اور جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے صرف بیان کی وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، اور وہی ہے جو قیمتیں متعین کرتا ہے. المسعر، یہ یہاں پر ہم نے جو اللہ کی ایک اور، تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہاں پر ہم اس کو اللہ کا نام نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہی الخالق ہے، وہی القابض الباسط الرازق ہے، اور وہی ہے جو قیمتیں مقرر کرتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹوں میں جو کام ہوتا ہے، نفع نقصان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اور قدر سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام کیوں بیان کیے؟ تو وہ کہتے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا اس کے مال یا خون یعنی رشتوں کے بدلے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ قیمتوں کو متعین کریں، کیونکہ یہ قیمتوں کا اترنا چڑھنا، اسٹاک مارکیٹس کی مندی کمی اور جو ذخائر کا بڑھ جانا کم ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدر سے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ نے جس طرح چاہا اس کو بڑھا دیا اور جس طرح چاہا اس کو کم کر دیا، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گھبراہٹ دی جاتی ہے یا لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہوا جاتا ہے، اسٹاک مارکیٹ گر گئی، اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی، قیمتیں بڑھ گئیں، قیمتیں کم ہو گئیں، ٹیکس جو کچھ بھی جن بھی وجوہات کی بنا پر، پہلے زیادہ تھیں اب کم ہو گئی، اب کم تھی اب زیادہ ہو گئی، کسی کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا، کسی کے جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس حدیث سے ان تمام باتوں کی نفی ملتی ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ ہے، کاروباری معاملات ہیں، وہ سب اللہ کی قدر کی وجہ سے، اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے جو ایسا ممکن ہوا، ورنہ ایسا ناممکن ہے، یہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں، نہ وہ قیمتوں کو بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی بھی قسم کے ایسے فیصلے کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو فکس کیا جا سکتا ہے، نہ تو یہ کسی حکومت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت کسی حکومت کو دی ہے کہ وہ کسی چیز کی قیمت کو فکس کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عمل کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدر کے خلاف ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس چیز کی اجازت دی کہ اگر کوئی زیادہ منافع کماتا ہے تو وہ کما سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دوسری حدیثوں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کیا شرح ہے، کہ کوئی بھی شخص زیادہ سے زیادہ جو منافع کما سکتا ہے اس کی بے شک کوئی حد نہیں ہے، لیکن کن حالات میں، وہ پھر چونکہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ کبھی اگر ہم فقہ میں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس ڈسکشن میں جائیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ مارکیٹوں کے جو اتار چڑھاؤ کے معاملات ہیں یا قیمتوں کے معاملات ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہی المسعر ہے، وہی ہے جو ان قیمتوں کو مقرر کرتا ہے، اور اسی کی قدر کے اور حکم کے مطابق یہ سب ممکن ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ شرح میں جو ہے ان ناموں کی اور اس کے معنی کے مطابق کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ان ناموں کے اگر معنی ہم دیکھیں تو اللہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، پرووائڈر ہے، اور وہ ایسا دینے والا ہے جو ہر ایک مخلوق کو دیتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہے گا، اور اس کے غنا اور خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اس دنیا میں اس زمین پہ ایسا کوئی حشرات الارض نہیں کہ جس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور نہیں کوئی بھی ایسا کوئی اس میں جس کو اللہ رزق نہ دیتا ہو، وہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے اور تمہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں سے ہمیں پتہ چلا کیا معنی ہوئے؟ جو دیتا ہے اور اس کے اسباب بھی خود ہی کرتا ہے، یعنی وہ دینے والا بھی ہے اور اس کے اسباب بھی خود ہی کرتا ہے، کن ذریعوں سے دے گا وہ بھی خود ہی پیدا کرتا ہے، جو عطا بھی کرتا ہے اور ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا انسان ہو یا نہ ماننے والا ہو، کافر ہو مشرک ہو، اللہ کو ماننے کے بعد بھی اس کے ساتھ معصیت کرنے والا ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، منافق ہو، تو چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جانور ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی مخلوق ہو، تو اللہ ہی ہے
جو اپنی ہر مخلوق کو عطا کر رہا ہے. اور ان ناموں سے ہمیں جو ایک اور بات بھی معنی پتہ چلے وہ یہ کہ عطا کرنا اس نے خود پر لازم کیا ہوا ہے کیونکہ وہی خالق اور معبود ہے. تو اپنے خالق ہونے کی وجہ سے اور اپنے واحد معبود ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لازم کر لیا کہ وہ اپنی مخلوق کو عطا بھی کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس عطا کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا اور اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا. تو ایک الرزاق نام سے اور آپ جانتے ہیں کہ رازق یعنی بیسک نام ہے, رزاق اس کا سپرلیٹو ڈگری ہے, جس طرح الرحمن اور رحیم میں ہم سمجھ کے گئے تھے. اسی طریقے سے اس میں الخالق اور خلاق میں ہم سمجھ کے گئے تھے. خالق بنانے والا, کریٹ کرنے والا, الخلاق جو بے انتہا کریٹ کرنے والا ہے. تو اسی طرح الرزاق اور رازق کا فرق ہے, اور خیر الرازقین تو اس کی ایک صفت کے ساتھ ہم لگا کے اس کو بیان کریں. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ رزق صرف جو ہے وہ ہماری منتھلی سیلری کا نام ہے جس سے ہم اپنے لیے دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں, تو ان آیتوں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے تو کسی نوکری پر نہیں ہوتے, نہ ہی ان کے پاس ایسی کوئی صلاحیتیں ہیں کہ وہ خود سے کچھ اپنے لیے کر سکیں, تو اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے. تو یقیناً رزق جو عطا کرنے کے اسباب ہیں یا رزق جو ہے وہ صرف ہماری منتھلی سیلری نہیں ہے. اسی طرح ہمیں معلوم ہوا کہ الملک الملیک کا غنا جو ہم پڑھ کے گئے تھے, جو ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں, اور اس کا عطا کرنا جو ہے وہ بے حد و حساب ہے, کیونکہ وہی یعنی تو اس کی ملکیت, اللہ کی ملکیت, اس کی بادشاہت, اس کے خزانے کا نہ تو کوئی حساب ہے, اسی طرح اس کی عطا کا بھی ایسا کوئی حساب نہیں. تو رب, اور یہاں پر ہم اگر رزاق کے وہ دیکھیں, رزاق اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ رب کے اندر اللہ کے بہت سارے ناموں کا وہ آ جاتا ہے. تو یہ الرزاق بھی اللہ کے رب ہونے پہ دلالت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رزاق کون ہے کہ جو دیتا ہے, عطا کرتا ہے. ملک کون ہے؟ جس کے ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے, اور اس ہر ملکیت جو اس کی ہے اس میں سے دینا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رزق ہے, عطا ہے, اور وہ کبھی بھی اس کے اندر کمی نہیں آنے دیتا, جس کو جتنا چاہیے وہ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو انسان کو دے رہے ہیں وہ انسان کے لیے اللہ کی عبودیت اور اطاعت میں اضافے کا سبب ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے اللہ کی طرح ہی اس کے اندر خیر اور احسان جیسی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے جو بھی نام پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات کو ایک نظام پر بنایا ہے, اور کس قدر خوبصورت نظام. جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, دوبارہ دیکھو, کیا تم کوئی نقص پاتے ہو اس کے اندر. اس قدر خوبصورت نظام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اپنی پوری کائنات کو تخلیق کیا. تو یہ نام بھی سب ناموں کی طرح بہت عظیم معنی والا ہے, اور بہت ہی انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا ہے, اور انسان خود بخود اسی وجہ سے اپنے رب کی عظمت کا قائل ہو کر صرف اس کی عبادت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ان ناموں کی وجہ سے انسان کے اندر توکل, یعنی اگر ان ناموں کا ہم دیکھیں کہ انسان کے ساتھ سب سے گہرا کیا تعلق ہے, تو وہ یہ کہ وہ انسان کے اندر یہ نام توکل پیدا کرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو توکل کی خصوصیت ہے یہ انسان کو دوسروں سے مدد مانگنے اور ان کے آگے مجبور ہو جانے سے بے نیاز کر دیتی ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کس قدر عظیم بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل بے نیاز ہو جائے. اس کے دل کے اندر جو خوف ہے, خدشات ہیں, جو اس کے دل کے اندر ڈر ہے, دوسرے کی اطاعت کرنے کا جو مجبوری ہے, وہ سب ختم ہو جانا چاہیے. جب انسان اللہ کے ان ناموں کو جان لے, جب انسان اللہ کے ان ناموں کی عظمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مقام کو جان لے,
کہ صرف وہی ہے جس پہ توکل کیا جانا چاہیے، صرف وہی ہے جو رزاق ہے، صرف وہی ہے جو خیر الرازقین ہے، صرف وہی ہے جو الرازق ہے۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا عمل شروع ہوتا ہے دعا سے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں۔ اسباب جو ہیں وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ میں صرف عطا فرماتا کہی جا رہی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ میں ابھی وہ لگا نہیں رہی کہ رزق کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے خود ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کی نظر میں رزق کیا ہے۔ ہماری جو محدود عقل میں جو چپکا ہوا رزق وہ کیا ہے؟ کھانا پینا اور ہماری سیلریز۔ لیکن اللہ کی نظر میں رزق کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ ہی کے دلائل سے سمجھیں گے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسباب، مختلف اسباب کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے دعا۔ سب سے پہلا اسباب میں سے جو انسان کو سب سے پہلا اسباب اختیار کرنا چاہیے وہ ہے دعا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیونکہ یہ بھی اللہ پہ توکل کا اظہار ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر توکل ہے انسان کا۔ وہ جانتا ہے کہ صرف میرا رب ہے جو الرزاق، صرف میرا رب ہے جو عطا کر سکتا ہے، صرف میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے جو عطا کر سکتا ہے۔ تو وہ کیا، جب اس نے دعا کی تو اس نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہاں میرا کامل یقین ہے اس بات کے اوپر کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جانا چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو عطا فرماتا ہے۔ لیکن توکل سے مراد اسراف ہے، نہ ہی فضول خرچ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ہی ہے جو دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ اور ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں پہ آگے انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تیرا رب ہے یبسط الرزق لمن یشاء، دیتا ہے بے حساب، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرا رب بے حساب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے، یا اس کو کم دیتا ہے، یا دوسرے کی نسبت اس کے مال میں کمی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی کو زیادہ دینا اس کے ایمان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ کسی کو کم دینا اس کے ایمان میں فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو کم دے کے زیادہ دینا بھی اس کی حکمتوں کا مظہر ہے، اور کسی کو بہت دے کر لے لینا بھی اس کی قدرت اور علم اور حکمت ہے۔ تو اللہ جسے دے وہ جان رکھے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جس کو ملے اس کو شکر کرنا ہے، اور جب نہ ملے تو صبر کرنا ہے۔ تو یہ دو آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رزق کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، اور اسی رزق کے ذریعے سے اس کی آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ اور اب ہمیں اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ میری انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں، اور میں ان سے کچھ نہیں چاہتا اس کے بدلے میں، نہ ہی میں ان سے چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ تو ہماری جو لمیٹڈ ڈیفینیشن ہے رزق کی، اس پہ بھی اس کی بھی دلالت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دلیل کر کے بھی جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے انسان کو قائل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی جو جیسا اللہ نے کہا نا یبسط الرزق، تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنا فضل فرماتے ہیں، فضل کا مطلب ہے ہماری ضرورت سے زیادہ، یا جتنا جس کے ہم قابل ہیں اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو دیتے ہیں وہ فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، لوگ نیا گھر بناتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں، یا جو ان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لکھ ڈالتے ہیں، اس بات کے شکر کے طور پہ، اس بات کے اقرار کے طور پہ کہ شاید میں اس کے قابل نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے دیا، یا میں نے کچھ کیا نہیں اور اللہ نے مجھے، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے لیے ایک منہ میں ایک نوالا بھی ڈال سکوں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی
वरज़क़नीही मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा, मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि ये मैं खुद से हासिल कर सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से जो उसने मेरे मुंह में ये निवाला भी डाला। और इस पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना अजर और सवाब इंसान को बताया कि जिसने ये दुआ मांगी खाने के बाद अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज का इजहार किया कि मैं तो इस काबिल ही नहीं था, ये तो अल्लाह ने अपना फजल मेरे ऊपर किया, मेरे आमाल इस काबिल नहीं है, मैं जो कोशिशें कर रहा हूँ और अल्लाह की जो इबादत जो मेरे ऊपर अल्लाह ने एक वाहिद काम अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे ऊपर रखा है, वो मैं उस तरीके से नहीं अदा कर पा रहा जैसा कि अल्लाह की कदर है, जैसा कि अल्लाह का मकाम है, उसके बावजूद अल्लाह ही मुझे दे रहा है। तो ये अल्लाह का फजल है जो वो हमें उससे ज्यादा देता है जितने के हम काबिल हैं। तो फजल क्या है? हमारी जरूरत से, हमारी हमारी वो कहते हैं ना औकात से ज्यादा, हमारी काबिलियत से ज्यादा जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अता फरमाते हैं, वो जो है अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जरिए से इंसान से क्या चाहते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जरिए से इंसान से ये चाहते हैं कि वो जब किसी के ऊपर कुछ ऐसा काम, किसी के ऊपर कोई ऐसा एहसान करे तो फिर वो जताए नहीं, जैसा अल्लाह सुब्हाना ताला का किरदार है, अल्लाह सुब्हाना ताला का अमल है, अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ्त है कि वो तो उसने तो अपने ऊपर लाजिम किया है, इंसान पे लाजिम नहीं है। बेशक इंसान पे एहसान करना लाजिम नहीं दूसरे इंसान के ऊपर, लेकिन अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि वो अपने बंदों के ऊपर फजल भी करेगा, एहसान भी करेगा और उनको देगा, अता भी करेगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरह बेशक इंसान पे ये लाजिम नहीं, लेकिन एक इंसान का ये किरदार जरूर होना चाहिए कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला उस पे अपना फजल करे तो वो दूसरों पे एहसान करे, और जब वो अपना एहसान करे तो फिर जताए, क्योंकि अगर वो जताएगा तो उसने अपनी सारी नेकियां जाया कर दी। उस इंसान का किरदार बिल्कुल कारून जैसा हो जाएगा कि जिससे कहा गया कि एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। तो अल्लाह ने कहा कि जो तुमको दिया गया है उसे आखिरत की भलाई के लिए खर्च करो। तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि वो जो दे रहे हैं उसको छुपाया जाए, नहीं, बेशक उसको छुपाया भी ना जाए, उससे अपनी जिंदगी का इंसान को लुत्फ उठाना चाहिए, अपना हिस्सा जरूर रखना चाहिए उसके अंदर से, लेकिन उसको नुमाइश के लिए ना इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जो तुमको दिया गया है उससे अपनी आखिरत की भलाई करो। तो असल मकसद क्या है? उससे अपनी आखिरत की भलाई कमाना होना चाहिए। ये जो अता है अल्लाह की, ये भी असबाब में से, पहला सबब हमने देखा इसबाब में से क्या है? दुआ करना। दूसरा क्या है? खुद अल्लाह ही की अता, खुद अल्लाह ही का फजल, खुद अल्लाह ही का एहसान किसी इंसान के ऊपर बगैर मांगे। कई लोगों को हम देखते हैं उन्होंने कोई मेहनत नहीं की होती, कभी उनको विरासत से मिल जाता है, कभी उनकी दिन दुगनी रात चुगनी उनकी जो है वो कारोबार और उसके अंदर इजाफा हो रहा होता है। ये क्या है? ये अल्लाह की अता है, इंसान इस काबिल नहीं था। तो ये भी असबाब में से। तो अगर जो मुख्तलिफ असबाब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दे रहा है कि हमने अल्लाह पे भरोसा किया, वरना अल्लाह ही है जिसने ये सारा कुछ, यानी ये जो रिस्क हमारे पास है मिलते अल्लाह ही की तरफ से, मगर वो मुख्तलिफ असबाब बना देता है उसके लिए, हमारी सलाहियतों को, हमारी नौकरी को। तो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि बेशक ये हमारी नौकरियां, ये हमारी महाना तनख्वाह, ये बेशक जो है वो अल्लाह का रिस्क है हमारे लिए, और इसके मुख्तलिफ असबाब हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, बेशक हमें उनके लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन असल जो सोर्स है वो तो अल्लाह है, असल राजिक अल्लाह है। ये हमारी नौकरी राजिक नहीं है, हमारा बॉस हमारा राजिक नहीं है, हमारे शौहर हमारे राजिक नहीं है, हमारे बेटे हमारे राजिक नहीं है, इसी तरह हमारे माँ बाप हमारे राजिक नहीं है। ये सब असबाब हैं और इसी तरह जब हम निकलते हैं और इन असबाब के जरिए से नौकरी वगैरह हासिल कर लेते हैं तो वो जराए भी जो है वो राजिक नहीं है हमारे। तो जो हम कहते हैं कि जी फलाने कॉलेज से पढ़ने के बाद बेहतरीन नौकरी मिलती है, या फलानी तालीम हासिल कर लेने के बाद अच्छी नौकरियां मिल रही हैं आजकल, ये हमारे राजिक नहीं है। ये वो असबाब हैं जिनको इख्तियार जरूर किया जा सकता है, लेकिन इनको इख्तियार करने के बाद तवक्कुल इन पे नहीं होना चाहिए, तवक्कुल अल्लाह पे और राज़िक पे ही होना चाहिए। ठीक है, हम इन असबाब को सिर्फ इसलिए इख्तियार करें कि अगर ये सबब हैं, अगर अल्लाह ने इनको सबब बनाना हुआ
تو ہمارے لیے وہ اس رزق کا سبب بنا دے گا جو اس نے ہمیں دینا ہی دینا ہے. اور اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلانا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ دنیا والوں نے معیار بنا لیے، ہر آکسفورڈ کا پڑھا ہوا کیا آج دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے؟ ہماری نظر میں کامیاب ترین اور امیر ترین انسان ہے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈراپ آؤٹس ہیں اسکول کے، جنہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہوا ہے، فضل کیا ہوا ان پہ، اپنا کرم کیا ہوا ہے. وہ دنیا کے ان لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر ترین، جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے، یہ اسباب رازق نہیں. بس یہ کانسیپٹ انسان کو سمجھ آ جائے اس دنیا کے اندر، جو اس کو نہیں سمجھ آتا. تو یہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قارون، فوراً ہمارے ذہن میں پھر قارون کا کیریکٹر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے اس نام کو جاننے کے لیے جو سب سے بہترین سٹوری ہے وہ ہے قارون کی سٹوری، کہ اللہ نے اس کو فضل دیا ہوا تھا، اپنا کرم کیا ہوا تھا اس کے اوپر. اور اس کا کیا کردار تھا کہ جب اس سے کہا گیا اللہ نے تم پر احسان کیا، تم بھی دوسروں پہ احسان کرو، یا اللہ نے اس سے کہا کہ جو احسان میں نے تم پہ کیا ہے اس سے اپنی آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو اس کا کیا جواب تھا کہ یہ سب میرے علم کی وجہ سے. یہ اللہ کے ساتھ جہالت، اس کے صفت الرزق اور عطا کی نفی کی سب سے بری مثال ہے کہ انسان کہے کہ میں نے جو کچھ کمایا وہ میرے علم کی وجہ سے، وہ میری سکلز کی وجہ سے، وہ میرے اسٹریٹجیز کی وجہ سے، وہ میرے بہترین کیا کہنا چاہیے دوسروں سے بہترین ٹیچنگ اسٹائل کی وجہ سے، وہ میرے دوسروں کو سمجھانے کی بہترین اس کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، وہ میرا بہترین بولنا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں. میں نے دین کی طرف لوگوں کو بلا لیا کیونکہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکتی ہوں. یہ انسان کا کفر ہے اللہ کے اس صفت کے ساتھ. اور اسی لیے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا. کیا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی جرم تھا سوائے اس کے کہ اس نے اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے احسان کے ساتھ کفر کیا اور کہا کہ میرا علم ایسا تھا، میں نے اپنے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ کمایا. تو یہ حلال طریقوں اور حلال اسباب سے شاید اس نے حاصل کیا تھا سب کچھ. ہم جانتے ہیں اس نے چوری نہیں کی تھی، ہم جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا. اس نے بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کے کاموں میں جو ہے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہاں میں دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، اور بادشاہ کو کنونس کیا اس بات کے اوپر کہ وہ اس سے مشورے لے. اور بادشاہ یعنی فرعون کو، ہم کس کی بات کر رہے ہیں اس وقت، ظالم ترین اور بدترین انسان ہسٹری کا، اور اس کے ساتھ لگ کے، لیکن اس کے باوجود کمایا اس نے حلال ہی طریقوں سے، لیکن لگایا کہاں؟ حرام طریقوں کے اوپر. اور صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہے سب کچھ، یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا. یہ کس قدر ایک ایسے انسان کا کیریکٹر ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا، ایک ایسے انسان کا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکرم کیا، اس دنیا کے اندر فضیلت دی دوسرے لوگوں کے اوپر. اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا، اور اس کا انجام پھر کیا ہوا. یہ ہے وہ اصل چیز جو سیکھنے کی اس قانون کی زندگی سے. تو ہمارا جو عمل ہے وہ قارون کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کمائیں حلال سے، خرچ کریں حرام پہ، یا اس کی نسبت کریں اپنی طرف. اس کا ہونا، اس رزق کا اپنی زندگی کے اندر ہونا، اس کی نسبت اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنی عقل اس کی طرف کر دیں. نہیں، صرف اور صرف الرزاق، اللہ خیر الرازقین، اللہ الرازق. یہ جو کچھ ملتا ہے وہ صرف اس کی طرف سے ملتا ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں سے جو کچھ مل رہا ہے، ہماری ان ساری یعنی کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کم مل رہا ہے، تو وہ اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ اس کے اندر میرا کوئی زور ہے. نہیں، ذو قوت المتین وہ ہے جو جس کو چاہے جتنا چاہے، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، وہی ہے جو کسی کو بہت زیادہ دے رہا اور وہی ہے جو کسی سے دے کے روک رہا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے اسباب ہیں، وہ جہاں سے چاہے گا ہمیں دے گا. اور ہمارا ایمان کیا ہے
یہ ہے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے اندر. تو رزق جیسا کہ ہم نے سمجھا صرف مال نہیں ہے. اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو اپنا رزق بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رزق ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی الفاظ میں ہم سمجھ لیتے ہیں رزق کی ڈیفینیشن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. پہلی اللہ نے کیا رزق کے بارے میں بات کی کہ تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور پھر ان جوڑوں سے بنین وحفدۃ, تمہاری اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں, اور تمہارے پڑپوتے پڑپوتیاں یعنی اولادوں کی اولادیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پھر دوسرا رزق اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتاتے ہیں. پہلے اللہ نے کہا تمہاری اولادیں, تمہاری بیویاں اور شوہر اور ان کی اولادیں, اور پھر اللہ نے دوسرا اپنا یہاں پر کیا رزق بیان کیا من الطیبات, جو طیبات. اور یہ یعنی کیا انسان ہر چیز کے لیے راغب ہونا چاہیے؟ نہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمتیں جو اللہ نے حلال کر دی؟ طیبات. کیسی کیسی طیبات ہمارے ارد گرد ہیں, جو فروٹس, جو کھانے, اور جو جس قسم کے مشروبات ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جیسے لباس اللہ یعنی کس کس قسم کے لباس ہیں جو اس دنیا کے اندر طیب بھی ہیں اور انسان کو مرغوب بھی ہے نا. پھر اس کے علاوہ گھر, گاڑیاں, بنگلے, یہ باغات, گھومنے پھرنے کی جگہیں, پھر سفر کرنا انسان کا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف, یہ ساری چیزیں طیبات میں سے. اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے رزق, یہ بھی اللہ کی عطا ہے. پہلے کیا ہے اللہ کی نظر میں پہلی عطا کیا ہے, اللہ کا پہلا رزق کیا ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کے ازواج. کس قدر بلند مقام ہے اس رشتے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے جوڑے, پھر جوڑوں کے بعد تمہاری اولادیں اور اولادوں کی اولادیں, یہ سب ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رزق میں رزق کی لسٹ میں پھر کیا آ گیا؟ طیبات, جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی چیزیں اس دنیا کے اندر, جن کو تم انجوائے کر سکتے ہو بغیر کسی شک و شبے کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی سوچ کو جو ہے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ اللہ نے جو اپنی لسٹ ہے رزق کی, اس میں جو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھی وہ ان چیزوں کو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو انسان کو ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کو نہیں پڑھنا پڑتا. یہ وہ ہے جو آنکھوں کے سامنے ہر انسان کے, چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان, چاہے فاجر ہے چاہے فاسق ہے, چاہے منافق ہے چاہے اللہ کا مطیع فرما بردار ہے, ہر ایک کو میسر ہے یہ. اور کس لیے میسر ہے؟ مشاہدے کے لیے, غور کے لیے, آبزرویشن کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہا کہ پھر وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اللہ کے رزق کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اللہ نے اپنے رزق کو ہمیشہ نعمت کہا. کیوں؟ جیسا کہ ہم سمجھ کے جا چکے ہیں, ہم اس قابل نہیں, نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں, نہ ہماری صلاحیتیں, قوتیں اور کوششیں اس قابل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا پھر یہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اسی لسٹ کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل کرتے ہیں کہ اللہ کا کرم صرف بنی آدم کے اوپر ہے, تمام مخلوقات میں. یہ تمام جو رزق ہے یہ ہر مخلوق کو نہیں حاصل اللہ کی, بلکہ صرف بنی آدم کو ہے. اس کا مطلب ہے جنوں کو بھی نہیں, حالانکہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے ہے. پیدا تو ہر چیز ہی اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن خصوصی طور پہ جو جنوں اور انسانوں کا اللہ نے کہا وہ کس لیے؟ کیونکہ ان کو اللہ نے عقل اور شعور دیا اور علم دیا. تو اس بنا پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان دو مخلوقات میں سے بھی جن کو اللہ نے علم دیا, شعور دیا, ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کرم کیا ان کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کرم کیا بنی آدم پر، یعنی یہ کرم صرف بنی آدم کے لیے، اور اس کو ہم نے چلایا زمین اور آسمان میں، یہ جہاز اور یہ بحری جہاز اور یہ ہوائی جہاز اور یہ اسپیس شٹلز اور یہ جو سارے سیٹلائٹس کے مشنز اور یہ سارا کچھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اور کوئی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سب اللہ کی عطا ہے، یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور یہ بھی سب تمہارے لیے حلال کیا گیا. اور اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جو حلال ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہے. ضرورت نہیں تھی تمہیں ان سب کی، لیکن تمہاری زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تم جو ہے اللہ کی دی ہوئی جو یہ تمام طیبات ہے، اس سے کس لیے فائدہ اٹھاؤ؟ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا معبود تمہارے حق میں کس قدر احسان کرنے والا ہے، کس قدر تمہارے لیے نعمتوں کی بوچھاڑ کر کے تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا مقام کیا اللہ نے اپنی نظر کے اندر رکھا ہوا ہے. کیوں کرا وہ یہ سب تمہارے لیے؟ تاکہ تم اس دنیا کو بھی اپنے لیے حسن جانو، اور آخرت میں تو پھر نیک لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسنہ آخرہ رکھا ہی ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کرم. اچھا، پھر اسی آیت کو بہت سارے علماء کرام نے لباس کے اوپر دلالت کے طور پہ پیدا کیا. اللہ کا ایک کرم انسان کے حق میں یہ ہے، کیونکہ کرم یہاں پر اللہ نے کیا کہا، یہ صرف انسانوں کے لیے، صرف بنی آدم کے لیے. تو یہ لباس بھی صرف بنی آدم کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں آج انسان نے اپنی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اب اس کے کرنے کے لیے کوئی، جب انسان کے پاس کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جو ہے یعنی اس کے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوئی ہوتی کہ میرا کام اور عظیم ہے، تو وہ کیا کرنا اس نے شروع کر دیا، جانوروں کے کپڑے بھی سینے شروع کر دیے. تو یہ اس نے کیا، اللہ نے تو جانوروں کے اوپر فرض نہیں کیا کہ وہ پہنے. لباس صرف انسان کا کرم ہے، اکرام ہے. اللہ کی نظر میں مکرم ہے وہ بندہ جو اپنے لباس کو خوبصورت زینت والا لباس حلال کو مد نظر رکھتے ہوئے پہنے. تو یہ انسان کے لیے اکرام ہے. یہ جو انسان اپنے لباس کی فکر نہیں کرتا، کچھ بھی اٹھا کے پہن کے چلا جاتا ہے، محفلیں کسی بھی قسم کی محفلیں ہیں، بس بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا، اور میں یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے لباس بہت اچھا ہے، میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ مسلمان عورت کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کے اندر اکرام سمجھتی ہے. اب آئے ہیں تو وہ یعنی مطلب پھٹے ہوئے ہیں، نہ دھلے میں، گندی بو آ رہی ہے پسینوں کی اس کے اندر سے، اور مطلب پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کئی ہفتے سے دھلے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اندر لباس پہنا ہے وہ تو استری کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ سارا وقت پہنا ہے. اور اس کو تو ہم نے ابایوں کو اپنے جو ہے نا وہ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ جب ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہیں جاتے ہوئے کپڑے بدلنے کا، تو بس ٹھیک ہے جو پہنے میں اسی کے اوپر سے ابایا چڑھا لو، چھپ گیا سب کچھ. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں تم نے ابایا جو پہنا ہوا ہے. جب کبھی کسی محفل میں کہا جائے نا جی ابایا اتارو نا یار، تو آگے سے جواب آتا ہے نہیں یار اندر کے کپڑے اس قابل نہیں ہے کہ وہ دکھائے جا سکیں. کیوں؟ ابائے کو ہم نے جو ہے وہ ایک ڈھال کے طور پہ اب بنایا ہوا ہے، فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. نہیں، یہ ایک مسلمان عورت کا لباس ہے، یہ اس کا اکرام ہے. جب وہ باہر جا رہی ہے تو اس کو اس کا بھی خیر، میں یہ نہیں کہہ رہی اس کو زینت سے بھرپور ہونا چاہیے. لوگ یہ بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں، اس پہ سیکوینسز لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، بڑی حسین قسم کی امبرائڈری ہوئی ہے. نہیں، یہ لباس کی اس زینت میں آ جاتا ہے جو پھر عورت کے لیے جائز نہیں، مسلمان عورت کے لیے. تو بہرحال اچھا لباس بھی مومن کی شناخت ہے، یہ اس کا اکرام ہے جو اللہ نے اس کے لیے کیا ہے. ہر وہ چیز جو صرف انسان کے لیے دی گئی ہے وہ اس کا اکرام ہے، یہ وہ فضل ہے جو صرف انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور لباس بھی آپ دیکھیں کہ آج اس بات کا کلیئر
ایک وہ بن چکی ہے، نشانی بن چکی ہے، یہ مومن ہے، یہ غیر مومن ہے۔ تو اس لیے اپنے لباسوں کی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور فخر سے اپنے مومن ہونے کا جو لباس ثبوت ہے اس بات کا کہ میں مومن ہوں یا مومنہ ہوں، جو لباس اس بات کو ڈسٹنگوش کرتا ہے ہمیں کافر سے، ہمیں فخر سے پہننا چاہیے، کیونکہ اگر اکرام ہے انسانیت کے لیے لباس، تو مومن کے لیے یہ اس سے بھی بڑا اکرام ہے کہ وہ تمام انسانیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ فضیلت دی، پھر کس لیے کہ وہ مومن ہے۔ تو ہمارا ایمان اللہ کی وہ عطا ہے، وہ بہترین عطا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ جس کی وجہ سے انسانوں میں بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مکرم کیا اور اس میں بھی فضیلت دی اور بڑا درجہ دیا مومن کو، کہ پھر وہ اپنے لباس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے مومن لباس کے اوپر بھی، اپنے مومنہ لباس کے اوپر بھی، اور پھر جب فخر ہو تو پھر اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کا اظہار بہترین طریقے سے کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہے اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ اپنے، یعنی یہ بھی اللہ کی عطاؤں میں میں نے بیان کیا آپ کو، اللہ تعالیٰ کے عطا کی لسٹ کے اندر ہی اس کو بھی، جس طرح کے علماء کرام نے بھی اس آیت کو دلیل لیا لباس کے لیے بھی خاص طور پہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اور جو رزق کا اظہار کر رہے ہیں دوسری صورتوں کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض، اب کون سے نیکسٹ رزق کیا ہے؟ یہ زمین، کیسی زمین؟ الارض قرارا، کہ جس پہ تم رہ سکتے ہو۔ اگر یہ زمین صرف پتھریلی ہوتی، یا اس زمین کے اوپر سڑکیں نہ بن سکتی، یا اس میں صرف پانی ہی ہوتا، تو کیا ہم رہ سکتے تھے؟ کس قدر خوبصورت سینریاں، کسی کو سمندر کے کنارے رہنا پسند ہے، کسی کو دریا کے کنارے رہنا پسند ہے، کسی کو پہاڑوں کے اوپر رہنا پسند ہے، کسی کو اسٹریٹ زمین پہ رہنا پسند ہے، کسی کو کمپاؤنڈز میں رہنا پسند ہے، کسی کو فلیٹوں کے اندر رہنا پسند ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنا دیا کہ انسان جیسا پسند کرے ویسا رہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے انسانیت کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھتری بنا دیا، ایک ایسی کینپی جس پہ ویدر چینج ہوتا ہے۔ کس قدر خوبصورت ہو جاتا ہے یہ آسمان جب اس کے اوپر بارش کے بعد رینبو قوس قزح نکل آتی ہے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے کس قدر خوبصورت لگتا ہے یہ آسمان، اس کے اندر بادلوں کی جو ڈفرنٹ قسم کی شکلیں بن جاتی ہیں، کبھی وہ بادل گھنے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بادل ہلکے ہو جاتے ہیں، کبھی ان بادلوں کے بیچ سے سورج نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر سے ہلکی ہلکی دھیمی سی روشنی آ رہی ہوتی ہے، پورا سورج، یعنی اسی آسمان کے اندر جو نظارے چینج کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس قدر یعنی ایمبیانس جو ہے وہ دنیا کا چینج ہو جاتا ہے اس آسمان کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی انسان واقع غور کرے صرف زمین کے قرارن اور والسماء بناءً کے اوپر، تو انسان کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور وہ خود بخود، اور یہ ساری آپ دیکھیں مثالیں جو اللہ تعالیٰ رزق کی دے رہی ہیں انسانیت کو، یہ وہ مثالیں جو کوئی بھی انسان غور کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معبود ہونے پہ یقین لے آئے۔ یہ یعنی اللہ کی تمام مثالیں ایسی، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جیسا کہ ہم المصور میں پڑھ کے گئے کہ اللہ نے پھر انسان کو بہترین شکل پہ پیدا کیا۔ کوئی انسان جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کمالات دکھاتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ سے کمالات دکھاتا ہے، کوئی دونوں ہاتھوں کو حضرت علی کی طرح بہترین تلوار بازی کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے، اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اپنی ذہانت کے کرشمے دکھاتا ہے، کوئی اپنی سمع کے ذریعے، کوئی اپنی بصر کے ذریعے، کوئی اپنی زبان کے ذریعے، کوئی اپنے اخلاق کے ذریعے، کوئی اپنے علم کے ذریعے، کوئی لکھنے کی طاقت کے ذریعے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہترین احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ تو یہ صورتیں صرف شکلیں نہیں ہیں جس کو ہم فیس ویلیو کہتے ہیں، نو، اٹس ناٹ اونلی فیس ویلیو، اٹس ایوری تھنگ جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس قابل بنایا، اس کی ہر صلاحیت جو ہے وہ اس کی صورت کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ بار بار طیبات کا ذکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت ہی عظیم نقطہ اس کے اندر چھپا ہوا،
اور وہ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے وہ اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ، کون؟ جو عبادت کے لائق ہے، ربکم، تمہارا رب جو تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بے شک تمہارا رب بہت ہی زیادہ برکت والا ہے، جو کہ تمام عالموں کا رب ہے. یہاں پہ ہمیں عالم کا مطلب کیا پتا چلا؟ جو ڈفرینٹ قسم کی انسانوں کی ضرورتیں ہیں وہ بھی ایک عالم ہے، یا اس کی مخلوقات کی ضرورتیں وہ بھی ایک عالم ہے. اس کے علاوہ عالموں کی تعریف تو ہم ویسے پڑھ کے جا چکے، کتنے اس کی کائنات کے اندر جو ہے وہ دوسرے عالم بسے ہوئے ہیں. تو عالم، ہر وہ عالم کہہ سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو، ہر وہ سچویشن جو دوسری سے مختلف ہے، تو ان سب کا، چاہے وہ مخلوقات کے عالم ہوں، یا وہ مختلف کائناتیں ہوں، یا وہ مختلف پلانٹس ہوں، یا مختلف پلانٹس پہ مختلف سچویشنز ہوں، یہ تمام کے تمام کا جو رب ہے وہ اللہ ہے. اور اللہ نے پھر یہاں پہ اپنے آپ کو رب کیوں کہا؟ کیونکہ ان سب کا مینج کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا ہے وہ جو انواع ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. پھر اللہ اپنے ان رزقوں کا ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ کس طرح، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء. اب اللہ تعالیٰ کس چیز کا اس کے اندر وہ کریں؟ ایک بہت بڑی عطا، آسمان سے جو پانی آتا ہے. اب یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ہی اوپر تو سب کچھ، انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے. انسان کے لیے جو مویشی ہیں اس کا، جو پودے ہیں، جو دوسری یہ دریا ہیں، جو پینے کا پانی، ہر چیز کا دار و مدار کس پہ؟ اس پانی پہ جو آسمان پہ. سمندر بھرے پڑے پانی سے، لیکن کیا وہ پانی انسان کی ضرورت کے کام آتا ہے؟ نہیں. اصل جو ضرورت انسان کی پوری ہوتی ہے وہ کس پانی سے؟ جو اس آسمان سے. اسی لیے نماز استسقا پڑھتا ہے مسلمان جب بارش رک جاتی ہے. اور کافر کیا کرتا ہے؟ وہ ڈفرنٹ قسم کے ایکسپیریمنٹ شروع کر دیتا ہے کہ میں بارش کیسے برساؤں. کیا وہ اس قابل ہے؟ پھر اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا یہ سب کچھ جو بھی اللہ نے اپنی عطائیں گنوائی ہیں، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو تمہیں یہ عطا کر سکے. اسی لیے اللہ اپنے آپ کو جو الرازق کہتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے علاوہ پھر کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب جو رزق اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تم کو. تو اس لیے مت تم کسی اور کو اللہ کے سوا اپنا خدا بناؤ. کیوں میں نے یہاں پہ ذکر کیا بارش کے بارے میں؟ آج غیر مسلمز جو ہیں وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں بارشیں برسانے کی، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، پوری دنیا کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا. انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کے تجربات کیے جا رہے ہیں، آسمانوں کے اوپر ڈفرنٹ. یہ جو سارے تجربات ہیں، یہ کیا انسانیت کے لیے کسی فائدے کا سبب ہے؟ انسانیت کے لیے فائدے کا سبب ہے وہ بارش جو صرف اللہ دیتا ہے. وہ بارش صرف اللہ دے سکتا ہے. ان کے یہ ایکسپیریمنٹس، ان کے یہ سارے کام جو ہیں، یہ اگر اللہ کو آج اپنا معبود مان لیں، ان کو یہ سب کچھ کرنے سے بھی نجات مل جائے. فضول قسم کی ریسرچز ہیں جس کے اندر لگے ہیں، فضول قسم کی جو ہے وہ کوششیں جس کے اندر یہ لگے ہیں، جبکہ اس سے بہت بہترین کام ہے جو کیے جا سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ہی انسان کی عقل اس طرف جو ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، کوئی اور ہے جو تخلیق کر سکے تمہیں؟ ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق بھی، ہر چیز وہ عطا کر سکے جو تمہیں چاہیے. ثم یمیتکم، اور کیا تمہیں موت دے سکے؟ کتنوں کے لیے موت جو ہے وہ اللہ کی ایک راحت ہے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر سکے. کوئی ہے؟ هل من شرکائکم، ان سارے عملوں میں بھی کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو سکے؟ من یفعل من ذالکم، جو یہ اعمال کر سکے، من شیء، ان میں سے کوئی ایک بھی. سبحانہ، بے شک وہی ہے بلند عظیم، وتعالی، اور سب سے اعلی، عما یشرکون، اس سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں اپنے ان تمام عطاؤں کا ذکر کر کے، اور بتا رہے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی انسان کی عقل کو عقل نہیں آتی کہ یہ سب کچھ جس کو اور کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، وہ انسان یا تو اپنی عقل کو شریک کر لے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رزق میں، اور یا پھر کسی اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عطا کرنے کی صلاحیت کے اندر جو ہے وہ شامل کر لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ان ساری آیتوں کے ذریعے اپنی مختلف رزق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مال صرف دنیا میں ہی آخرت کی بھلائی کا سبب ہو سکتا ہے۔ بہت ہی یعنی مطلب ایک سوچ ایسی کہ جس کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر رائج کر لے تو اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کا زاویہ زندگی بدل جائے، جو اس کے زاویہ حیات ہے وہ بدل جائے۔ وہ یہ کہ یہ مال صرف دنیا میں ہی آخرت کی بھلائی کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں، یہ باتیں ہم بار بار سن چکے ہیں، یہ باتیں ہم مختلف موضوع میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے اس نام کے ساتھ جو ہم خصوصی طور پہ ان کا ذکر کریں اپنے تزکیہ نفس کے لیے، یہ بات یقیناً ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر کے جا چکے ہیں کہ یہ مال صرف دنیا میں ہی آخرت کی بھلائی کا سبب ہو سکتا ہے، وقت گزرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، اصل زور کس بات پہ ہے، مما رزقناکم، جو تم کو عطا کیا گیا ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے مال ہیں، ان میں سے خرچ کرو۔ تمہیں کیوں عطا کیا ہے؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب تم اس سے کوئی خرید و فروخت نہ کر سکو گے، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ تو کوئی تمہارے رشتہ کام آئے گا، نہ ہی تمہارے لیے کوئی شفاعت کی جائے گی۔ اس مال کے ذریعے سے آج تمہارے رشتے جڑے ہوئے تمہارے ساتھ، کتنے ہی تمہارے رشتے دار ہیں وہ تم سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس مال ہے، اور اسی مال کے ذریعے کتنے ہی رشتے ہیں جن کو تم نے اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ وہ رشتے، یہ تمام، یہ نہ چونکہ یہ مال نہیں رہے گا قیامت والے دن، تو نہ تو کوئی تمہاری سفارش کرنے والا رہے گا، نہ تمہارے کوئی رشتے رہیں گے۔ تو یہ مال اس دنیا کے اندر ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرتے ہیں اور وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو جنہوں نے اس مال کا اس دنیا کے اندر انفاق نہیں کیا، اس مال کو اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدے کا سبب نہیں بنایا، ان اسباب کو، ان ساری رزق کو، اپنے رشتوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا رزق کے اندر وہ کیا تھا، ازواج، اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی سب سے بہترین عطا نیک بیوی، اللہ کے رزقوں میں سب سے بہترین رزق ظاہر ایمان کے بعد کس کو لگے گا نیک بیوی جو ہے وہ رزق ہے، وہی نا جو مومن ہوگا۔ تو سب سے بڑا جو اللہ کی عطا ہے کسی مسلمان شخص کے لیے وہ ہے نیک بیوی۔ اس نیک بیوی کی ناقدر، یعنی جو ناقدری کرتے ہیں لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی یہ آیت، میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کی اگر تشریح ہم کریں اور اس آیت کی اس کو ہم اللہ کے تمام رزق کی جو اس نے لسٹ بنائی ہے اس کے ساتھ ون بائی ون چیک کرتے چلے جائیں تو ہمیں پتا چلے کہ ہم اللہ کے کتنے ناشکر ہیں۔ یا ہمارے ایسے شوہر جو بہت نیک ہیں، اور ان بیویوں کو بھی میں نے دیکھا جو کہتے ہیں ہاں تمہاری داڑھی سے ہمارا پیٹ بڑھ جائے گا، تمہاری نیکی سے ہمارا پیٹ بھر جائیں گے، تمہاری یہ جو اتنی سادگی ہے، سادہ لوئی ہے۔ میں تو جب یہ بات کہتی ہوں تو مجھے لوٹ کے میری ایک ہیں رشتہ دار، تو نہیں ہے لیکن رشتہ داروں جیسی بہت کلوز ہماری فیملی فرینڈ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے ہی عطا کیے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے، اس کے رشتے کا بہت ہی پرابلم ہوا ہے، اور میں اگر آپ کو وجہ بتاؤں تو مجھے حیرت ہوتی اس بات کے اوپر کہ لوگ اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بہت سادہ ہے، داڑھی بھی ہے، نیک بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، سرجن ہے، اور ماشاءاللہ سے یعنی دنیاوی، لیکن کس لیے لڑکیاں منع کر دیتی ہیں اس سے رشتے کی وجہ سے، بہت سادہ لوگ،
بہت سادہ اس کو جو ہے جس طرح کے آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں اسمارٹ، ہر ایک سے ہنس ہنس کے بات کرنے والے، اور نہیں بس اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اگر کبھی گیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نظر اٹھا کے بات بھی نہیں کرتا، لڑکی کو بھی نہیں، لڑکی سامنے بیٹھ کے انٹرویو لے رہی ہے اس کا جس نے اس سے شادی کرنی ہے، تو اس کو بھی نظر اٹھا کے ایک ہی دفعہ دیکھا، اس کے بعد نظر جھکا لی. تو اس لیے یعنی سبحان اللہ، ہم اللہ کی ایک ایسی عطا جو کسی لڑکی کی آخرت سنوارنے کا سبب بن سکتی ہے، اس کو ہم کس لیے ریجیکٹ کریں؟ صرف اس لیے کہ وہ دنیا کے آج جو ہمارے معیارات ہیں اس کے اوپر پورا نہیں اترا. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ ہم بات روکتے ہیں. اور یہ میں آپ سے یعنی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب جو یہ لسٹ ہم نے پڑھی اللہ کے عطا کی، یہ لسٹ ہم بنائیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی ون بائی ون، پھر آپ مجھے بتاتے جائیں گے اور ہم اس کا جو ہے وہ کرتے جائیں گے، موازنہ کرتے جائیں گے اپنی زندگیوں سے، اپنے لیے خود اور اوور آل جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو اللہ کی عطاؤں کے ساتھ ہماری زیادتی ہے، اور اللہ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کے ساتھ جو ہم یعنی کر رہے ہیں، اس کا پھر انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے ڈسکشن شروع کریں گے. پھر کچھ اور پوائنٹس ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اس نام کو مزید سمجھیں گے بالتوفیق اللہ سبحانہ تعالی. اور باذن اللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام جو یہ اللہ کے رزق ہیں ان کا ہم اسی طریقے سے حق ادا کریں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا وکثیرا.